بعض دفعہ عمدہ لباس بھی پہننا پڑتا ہے، اس کے بارے میں بھی تفصیلات سن لیجئے، سمجھ لیجئے تاکہ بات کھل کے واضح ہو جائے۔ عمدہ لباس پہننا یہ منع نہیں، لیکن ان کی تفصیلات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اس لیے پہنے کہ میں عمدہ نظر آؤں اور لوگوں کو حقیر سمجھوں کہ اس کے پاس ایسا نہیں ہے، میرے پاس ایسا ہے، میں کچھ خاص ہو گئی، میں کچھ خاص ہو گیا، تو یہ چیز جو ہے یہ عمدہ لباس کو گناہ کر دے گی۔ کسی کو حقیر سمجھنا، اور اگر وہ عمدہ لباس خدا نہ خواستہ ایسا ہے جو کسی کافرہ کے مطابق ہے، کافر کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف ہے، سطر کو نہیں ڈھانپ رہا، تو ویسے ہی ڈبل گناہ ہو گیا، دل کا گناہ بھی شامل ہو گیا، عمل کا گناہ بھی شامل ہو گیا۔ اب اچھا لباس اگر پہننا ہو تو اس کے بارے میں احادیث سنیے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جمیل ہے، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اسے پسند ہے کہ اپنے بندوں کے اوپر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھے، یعنی استعمال کرتا ہوا دیکھے۔ حضرت زہیر بن ابی علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت بری حالت میں آیا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے، مٹیالے تھے، گندا سا لباس پہن کر آیا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اے اللہ کے بندے کیا تیرے پاس کچھ مال نہیں؟ کہنے لگا اللہ کے نبی، اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بڑے مختلف قسم کے اموال ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو اس نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ بندے کے اوپر اپنے انعام کا اثر دیکھے۔ اگر اللہ نے کسی کو نعمت عطا فرمائی ہو، اس کو چاہیے کہ اچھا لباس پہن لے، لیکن دل میں کیا ہو؟ اللہ کے نعمت کا اظہار ہو، شکر ہو، دل کے اندر یہ نہ ہو کہ ریا، فخر، دکھاوا اور کسی دوسرے کو، سامنے والے کو حقیر سمجھنا، جس نے وہ برانڈ نہیں لیا، جو وہ برانڈ نہیں خرید سکا، اس کو حقیر سمجھنا، تو یہ چیز گناہ ہو جائے گی۔ تو اظہار نعمت اس کی اجازت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کسی بندے پر انعام ظاہر فرماتا ہے، یعنی اس کو انعام میں مال و دولت عطا فرماتا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ میرا بندہ نعمت کو استعمال کرے اور میرا شکر ادا کرے، یعنی نعمتیں بھی اللہ کی استعمال کرے اور گیت بھی اللہ کے گائے، پھر اجازت ہے۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے عجیب حالت میں آیا، تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس مال نہیں؟ ان کا، اے اللہ کے نبی، اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے، اونٹ بھی ہیں، گائیں بھی ہیں، بکری بھی ہیں، ان کے ریوڑ ہیں، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس مال ہو اس کو چاہیے کہ وہ مال کا صحیح استعمال بھی کرے، نظر آنا چاہیے۔ ان دو واقعات سے اور زیادہ بات واضح ہو جائے گی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے تکبر کا ذکر ہوا، تو آپ نے تکبر کی بڑی وعید بیان کی کہ یہ بہت بری چیز ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، کوئی لباس پہن لیا، اب یہ سمجھنا کہ جی میں واقعتاً خوبصورت ہوں یا میں واقعتاً امیر ہوں، یا لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی کا اظہار کرنا، اس کو تکبر کہا گیا۔ اور تکبر کرنے والے کو تو بتایا قیامت کے دن چوٹی کی طرح کھڑا کریں گے، لوگ اس کے اوپر اپنے پیر رکھ کے جا رہے ہوں گے، اللہ ذلیل کر دیں گے اس کو۔ یہاں تو وہ دکھائے گی اپنے آپ کو، لیکن قیامت کے دن اللہ ذلیل کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے تکبر کی وعید بیان کی اور یہ بتا دیا لاؤڈ اینڈ کلیئر، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ تو صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو کپڑے صاف دھوتا ہوں اور اس کی سفیدی مجھے خوشنما معلوم ہوتی ہے، میں تو بڑا ڈرائی کلین کر کے کپڑے پہننے کا عادی ہوں، آج کے زبان میں ہم ترجمہ کریں کہ میں تو بہت صاف پہننے کا عادی ہوں، صاف شفاف پہنتا ہوں، حتیٰ کہ میں اپنے جوتے کے تسمے بھی بہت اچھے رکھتا ہوں، اچھی کوالٹی کے رکھتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ اپنی سواری کا جو میرا جانور ہے اس کے لیے جو کوڑا میں لیتا ہوں وہ بھی بڑا خیال کر کے بڑا اچھا قیمتی لیتا ہوں، بڑا اچھا لیتا ہوں۔ تو کیا یہ تکبر ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، تکبر تو یہ ہے کہ تو حق کو ذلیل کرے اور لوگوں کی تحقیر کرے۔ یعنی کیا مطلب؟ اچھا لباس کی بھی ممانعت نہیں، منع نہیں کیا، اچھا لباس انسان پہن سکتا ہے، جوتے اچھے پہن سکتا ہے، اور سواری کے لیے حالانکہ جانور کو مارنے کے لیے کوڑا ایک عام سی چیز ہے، یہ بھی اچھی رکھ سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہو انسان اچھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہو، حلال مال سے ہو، اور دل میں یہ نہ ہو کہ میں اپنی بڑائی کو ظاہر کروں اور کسی اللہ کے بندے کو ذلیل کروں، اس کو نیچا دکھاؤں۔ دل کی کیفیت کے اوپر بات منحصر ہے۔
اچھے کپڑے کے اوپر بات نہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے خود نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میں تو عمدہ جوڑے پہنا کرتا ہوں، تو کیا یہ تکبر کی علامت ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، دل کی کیفیت کو جانتے تھے نا ان کی کیا ہے۔ پھر پوچھا اے اللہ کے نبی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں گھر میں کھانے بناؤں اور لوگوں کو بلایا کروں، سب کے گھر میں دعوت کیا کروں، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ تکبر نہیں، تکبر یہ ہے کہ تم حق کو بھول جاؤ اور لوگوں کی تحقیر کرو۔ تکبر کیا ہے؟ کہ تم شریعت کی خلاف ورزی کرو اور لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھو۔ دعوت کرنی ہے اس لیے کہ میری بڑائی ظاہر ہو، اتنے لوگوں کو بلایا، فلاں تو نہیں بلا سکتا، اور بہت ساری باتیں۔ تو دل کے اندر شریعت کی پابندی ہو اور اللہ کی شکر کا احساس ہو، تب قیمتی کپڑا پہننا اس کی باقاعدہ اجازت ہے اور یہ احسن بھی ہے، اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں۔ تو عمدہ لباس پہننا خلاف سنت نہیں ہے، دل کی کیفیات کے اوپر منحصر ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایسی کیفیت ہو پہننے والے کی یا پہننے والی کی، کہ مرد کی یا عورت کی، کہ قیمتی کپڑا پہنتے ہی دل کے اوپر اثر ہو گیا اور محسوس ہوا کہ نہیں آج میں کچھ خاص ہوں، تو یہ کیفیت کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن حارث سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ 27 اونٹوں کے بدلے ایک جوڑا خریدا، اتنا قیمتی جوڑا کہ 27 اونٹ دیے تب آیا۔ لیکن یہ ایک وقتی بات تھی، عام طور سے آپ کا معمول ایسا نہیں تھا، عام طور سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس نہایت معمولی ہوا کرتا تھا۔